وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملائیشیا انتہائی کامیاب رہا۔ مہاتیر محمد کے ساتھ ان کی بڑی زبردست بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور پھر دونوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر انتہائی زیادہ اعتماد کا اظہار تھا۔ عمران خان نے مہاتیر محمد کا کشمیر کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، جس کے باعث مودی نے کہا کہ ہم پام کی درآمد، ہم ناریل کے تیل کی درآمد بند کر دیں گے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ تم لوگ جو مرضی کرو، لیکن ہم نے ایک اصولی موقف اختیار کر لیا ہے، اس سے قطعاً پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کو بھی یقیناً اس کا احساس ہے۔ عمران خان نے بھی وہاں پہ کہا کہ ہم اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناریل کا تیل، پام آئل ہم ملائیشیا سے جتنا ممکن ہو سکا، جتنی ہماری ضرورت ہے وہ ہم درآمد کریں گے۔ عمران خان نے یہ بھی وہاں پہ واضح کیا کہ ہمارے کچھ دوستوں کو یہ شبہ تھا کہ کوالالمپور کانفرنس، یہ سیمٹ جو دسمبر کے وسط میں ہوئی، اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ مسلمان ممالک کو ڈیوائیڈ کر دے گی، تقسیم کر دے گی، تو شاید وہاں پہ ترکی اور ایران کا جانا، ترکی اور ایران کی موجودگی وہاں پہ وہ سعودی عرب کے بادشاہوں کو کھل رہی تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے عمران خان پر پریشر دیا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں، اور عمران خان جنہوں نے ایک لائی لگ ہونے کا کردار ادا کیا، وہ واقعی اس میں شرکت کے لیے نہیں گئے۔ شاید ان کو یہ خدشہ تھا، خطرہ تھا، جیسا ترک صدر طیب اردگان نے کہا کہ پاکستان کو دھمکی دی تھی سعودی عرب نے کہ اگر آپ لوگ کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تو 24 لاکھ پاکستانیوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور ان کی جگہ بنگلہ دیش اور بھارت سے لوگوں کے لے آئیں گے۔ مزید برآں یہ بھی ترک صدر کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی عرب نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ پاکستان کے بینکوں میں جو ان کے 3 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں پلس 2 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات کے ہیں، وہ بھی ہم نکال لیں گے۔ تو عمران خان نے اس مجبوری کے باعث شرکت نہیں کی۔ تو عمران خان نے واضح کیا اس کانفرنس کے درمیان، اس ملاقات میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مہاتیر محمد کے ساتھ، کہ ہمارے کچھ دوستوں کو جو شبہ تھا کہ اس کانفرنس سے، کوالالمپور کانفرنس سے مسلم امت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، وہ بالکل غلط نکلا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آئندہ جو کانفرنس ہوگی تو یقیناً میں اس میں شرکت کروں گا۔ وہ دیکھیے اگلے سال ہونی ہے، اس وقت تک کیا کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کانفرنس میں شرکت نہ کر کے پہلے تو ملائیشیا اور ترکی کو ناراض کیا، دیگر ممالک کو ناراض کیا، اور اب ایسا جو بیان دیا ہے اس سے سعودی عرب کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ اس سے اگر سعودی عرب ناراض ہوتا ہے تو وہ ان کی ناراضگی بے جا ہے، اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ ویسے بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی سعودی عرب ناراض ہوگا۔ عمران خان نے ایک وضاحت کی ہے جس سے سعودی عرب بھی متفق ہے کہ جو جس قسم کے خدشات ان کے تھے، جو ان کو اندیشہ تھا، وہ قطعاً غلط ثابت ہوا۔ وہاں پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی گئی کہ جس سے مسلم امت کی تقسیم کا کوئی شائبہ تک بھی ہوتا۔ تو یہ پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب قطعاً ناراض نہیں ہوا عمران خان کے ایک صحیح موقف سے، بلکہ یہ سعودی عرب کے لیے خود کو درست کرنے کا بھی ایک بہترین موقع ہے، یا ایک بہترین صورتحال سعودی عرب کے سامنے آئی کہ وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی آئندہ ہونے کا کوئی امکان ہے، کوئی چانس ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا تھا جی کہ OIC کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ OIC اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، وہاں پہ جو لوگ گئے تھے، وہاں پہ جو ممالک گئے ہیں، ان کے اندرون ان کے آپس کے معاملات بڑے خوش اسلوبی سے چلے اور اب بھی چل رہے ہیں۔ تو امید یہ کرنی چاہیے کہ نہ صرف اگلی کانفرنس میں عمران خان شرکت کریں گے، پاکستان شرکت کرے گا، بلکہ سعودی عرب خود بھی وہاں پہ موجود ہوگا۔